بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو صوفی لائنز میں خوش آمدید۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ بازار سے سودا لے آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا ہے اور مغرب ہونے لگی ہے۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل بچہ ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا اور اس نے اتنی دیر لگا دی۔ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتے ہو خرید چکا ہوں۔ بیٹا بولا، بابا یقین کریں، سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ باپ، میں تجھے کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید کر آیا ہوں۔ باپ نے کہا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، وہ بھاگا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں ہے، اس وقت قریب المرگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم لوگ بھی ساتھ چلو اور جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اسے اپنا دیدار کراتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، توانائی میں نجوانی آئی، آنکھیں کھلی، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے، ابو القاسم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تمہاری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح پرواز ہو گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کا باپ جو کہ یہودی تھا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اگر کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں کندھا دے رہی ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے پل چلتے رہے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے پوچھا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہ رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں پنجہ ہی رکھتا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔